نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بہت غریب جوان صحابی ہے۔ امام الانبیاء نے ایک دن پوچھ لیا، فرمایا میرے غلام کیسے دن بیت رہے ہیں؟ عرض کی آقا برادری میں امیر لوگ بھی ہیں مگر میں بہت غریب ہوں اور اس غریبی کی وجہ سے میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شام میں نہیں ہوتی۔ میں آقا غریب ہوں، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ محبت بری گفتگو ہو رہی تھی حضور کے ساتھ، اچانک جبرائیل امین آ گئے اور آ کے عرض کی اللہ کے حبیب کہ جس جوان سے محبت بری گفتگو فرما رہے ہیں نا، یہ تو کل زور تک زندہ ہے، کل زور کے وقت تک اس کی زندگی ہے، یہ فوت ہونے والا ہے۔ کل زور کے وقت اس نے مر جانا ہے میرے آقا۔ اوپر سے آئے تھے نا، لوح محفوظ دیکھ کے آئے تھے، اس کی موت مقدر بن چکی۔ آقا اس کے پاس تھوڑا وقت، یہ مرنے والا ہے۔ جبرائیل امین یہ خبر دے کے چلے گئے۔ کون؟ فرشتوں کے سردار نے خبر دی ہے اس کی زندگی کل زور تک۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا مطلب یہ جانے والا ہے، مہمان ہے۔ قربان جائیں حضور کی لجپالی پر اور آقا کی رحمتوں پر۔ میرے آقا نے اس جوان سے پوچھ لیا، بتایا نہیں اسے۔ میرے آقا نے فرمایا، او جوان تیری زندگی کی کوئی بہت بڑی حسرت ہو مجھے بتاؤ تاکہ پوری کر دی جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرض کی اللہ کے حبیب غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے۔ آقا جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی دیکھی ہے۔ اتنا غریب رہا ہوں میرے آقا کہ میں زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھا سکا۔ میرے آقا آپ نے پوچھ لیا تو اب عرض کرتا ہوں، دو حسرتیں ہیں جو زندگی بھر پریشان کرتی رہی ہیں، لیکن غریبی نے ایسے پنجے گاڑے تھے کہ وہ حسرتیں پوری نہ ہو سکیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کیا؟ عرض کی آقا ایک تو زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا، اور دوسری حسرت یہ تھی آقا میں جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، کوئی شریک زندگی مل جاتی، کوئی زندگی کا اچھا ساتھی مل جاتا۔ میرے آقا میری طلب تھی، مدینے والے سو رہے ہوتے اور وہ زندگی کا ساتھی اور میں مصلی پہ رو رہے ہوتے، کوئی ایسی بیوی ملتی شریک زندگی، ہماری راتیں مصلی پہ بیت جاتی، آقا مل کے آپ پہ درود پڑھتے، مل کے اپنے رب کو مناتے، کوئی نیک شریف بیوی مل جاتی۔ مگر غریبی نے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ نہ کوئی رشتہ دیتا ہے اور نہ کبھی میٹھا کھا سکا۔ قربان جائیں حضور کی رحمت پر۔ امام الانبیاء نے فرمایا بلال عثمان غنی کو بلاؤ، صدیق اکبر کو بلاؤ، حضرت علی المرتضیٰ کو بلاؤ۔ اصحاب کو بلایا حضور نے اور اس جوان سے پوچھا تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ اس نے عرض کی آقا میرے چچا کی جوان بیٹی ہے، نیک بھی ہے شریف بھی ہے مگر غریبی کی وجہ سے توجہ نہیں کرتا۔ امام الانبیاء نے اس کے چچا کو بلایا، فرمایا تیاری کر، اپنی بیٹی کو جا کے دلہن بنا، اسی وقت میں نے تیری بیٹی اسے دے دی ہے، ابھی رخصتی ہونی، ابھی نکاح ہونا ہے۔ عثمان غنی کو فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا جاؤ ان دونوں کے لیے کپڑے لاؤ۔ کسی صحابی کو فرمایا برتنوں کا انتظام کرو، کسی کو فرمایا چارپائیاں لاؤ، کسی کے ذمہ چادریں لگا دی حضور نے۔
سارا جہیز اکٹھا کر لیا حضور نے، اور عثمان غنی کو فرمایا اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو کبھی نہیں بنایا ہوگا، قربان جائیں کہ کل اس نے چلے جانا ہے، آج دونوں حسرتیں پوری کر دو اس کی۔ اتنا بھلا تو ماں نہیں چاہتی جتنا حضور چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مسجد نبوی میں اس کا ابھی حضور نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک صحابی سے فرمایا تیرا گھر خالی ہے، تو اسے دیتا ہے؟ اور اس کی آقا قربان فرمایا اس گھر میں اس کی بارات لے جاؤ، دلہن بھی پہنچاؤ، حلوہ بھی پہنچاؤ، سامان بھی پہنچاؤ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سب کچھ پہنچ گیا۔ جب دوسرا دن آیا نا، رات گزری، تو امام الانبیاء نے ایک صحابی کو فرمایا تم زور کے وقت نا اس گھر کے پاس چلے جانا، وہ جس دولہے کی کل شادی کی ہے، اور تم عصر تک نا گھر کے گرد چکر لگانا، اس گلی سے گزرتے رہنا، اور سننا کہ اندر سے رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جو ہی رونے کی آواز آئے مجھے بتانا تو نے آ کے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، وہ صحابی عصر تک وہاں رہے، گلی میں جب جائے اندر سے ہنسی کی آواز آئے، خوشی کی آواز تو آئے، رونے کی نہ آئے۔ عصر کا وقت ہوا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام کیا خبر ہے؟ عرض کی آقا وہاں تو کوئی رونا نہیں ہے، اندر سے تو ہنسی کی آواز آ رہی، اندر سے تو خوشیاں پنپ رہی۔ امام الانبیاء سجدے میں گرے، مولا یہ کیا راز ہے؟ جبریل فرشتوں کا سردار ہے، اس نے خبر دی تھی کل زور کے وقت جوان نے فوت ہو جانا، اور ابھی تک وہاں رونے کی آواز نہیں آئی، اندر خوشیاں ہنسی ہیں۔ مولا کیا راز ہے؟ اللہ رب العزت نے آواز دی میرے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم جو جبریل نے بتایا تھا سچ بتایا تھا، تقدیر یہی تھی آج اس جوان نے مر جانا ہے، زور کے وقت فوت ہونا ہے، لیکن میرے حبیب جب آپ نے اس کی شادی کر کے سامان بھیجا، کھانے کا انتظام بھی آپ نے کیا تھا، جب آپ نے کھانا بھیجا نا تو عشاء کے وقت دلہا دلہن نے جب دسترخوان لگایا کھانے کے لیے، میرے حبیب ادھر وہ لقمے توڑنے لگے، ادھر دروازے پر کسی بھوکے نے آواز دے دی، اس نے آواز دی تھی میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ جسے آپ نے دولہا بنایا تھا اس نے دلہن سے کہا، اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے تیرے جیسی شریف بیوی مل گئی، یہی کافی ہے کہ تیرا نکاح حضور نے میرے ساتھ کیا، تو اگر تو اجازت دے تو یہ سارا اٹھا کر فقیر کو نہ دے دے۔ اللہ رب العزت فرما رہا میرے حبیب جو میٹھا اس نے کبھی نہیں کھایا تھا آج ملا وہ بھی اس نے میرے نام پہ دے دی۔ تو جب روٹی اور حلوہ پہنچا نا فقیر کی جولی میں، فقیر نے ہاتھ اٹھائے، مولا ان کی خوشیاں سلامت رکھنا، اس جوڑی کو خوشیاں دینا، انہیں اولاد دینا۔ اے میرے حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم، تقدیر وہی تھی کہ اس نے مر جانا ہے، لیکن جب غریب کے ہاتھ اٹھے ہیں میں نے تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے بزرگوں اور جوانوں، اڑوس پڑوس میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی بیمار تو نہیں، دوائی کے لیے تو نہیں تڑپتا ہے، کوئی بچے ایسے تو نہیں تمہاری سرپرستی کے محتاج تو نہیں ہیں، ان کے آنسو صاف کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئے گی مدینے والا قبر میں خوش ہوگا، خدا حشر میں خوش ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ حضور کے چچا کے بیٹے، جس طرح حضرت علی حضور کے سگے چچا کے بیٹے، یہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ایک لڑکا، اس کے عمل تولے جائیں گے، تکڑی لگے گی،
میں پہلے یہ بتا چکا ہوں لیکن نئے لوگ آئے ہیں تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. قیامت کے میدان میں قرآن میں ہے والوزن یومئذ الحق کہ قیامت کے دن تکڑی ضرور لگے گی, تول ضرور ہوگا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے تکڑی نہیں لگے گی. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن میں ہے کہ تکڑی لگے گی, تول ضرور ہونا ہے, مگر ایک خوش بخت طبقہ ایسا ہے جن کے لیے تکڑی نہیں لگے گی, اور اس کے اپوزٹ ایک بدبخت طبقہ ایسا ہے جس کے لیے تکڑی نہیں لگے گی. دو دڑے ہیں, ایک خوش بخت ترین, ایک بدبخت ترین. ان کے لیے تکڑی نہیں لگے گی میدان قیامت. اور ابھی میں عرض کروں گا تو آپ کی اپنی عقل مانے گی کہ تکڑی نہیں لگے گی, یعنی صرف نقل نہ رہی کہ روایت آئی, آپ کی اپنی عقل بھی مانے گی کہ تکڑی نہیں لگے گی. ایک وہ خوش بخت ترین لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہوں گی, گناہ کوئی نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ صرف نیکیاں ہیں, وہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں. ان کے لیے تکڑی نہیں لگے گی, اس لیے کہ دوسرے پلڑے میں رکھنے والی شے ہی کوئی نہیں. ایک میں نیکیاں رکھنی ہیں, دوسرے میں گناہ رکھنے, ادھر شے ہی کوئی نہیں رکھنا. کیا ہے ان کے لیے تکڑی نہیں. دوسرے بدبخت ترین لوگ کہ جن کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہوگے, نیکی کوئی نہیں ہوگی, تو دوسرے پلڑے میں رکھنے والی شے ہی کوئی نہیں, ان کے لیے بھی تکڑی نہیں لگے گی. تو تکڑی لگے گی ہم جیسے گناہگاروں کے لیے, اور یہ بھی دعا کریں کہ نہ لگے, کہ تکڑی نہ لگے. کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور نے فرمایا تھا, عائشہ اللہ کی عزت کی قسم, جس کے لیے تکڑی لگ گئی وہ جہنم سے نہ بچ سکا. جس کے لیے تکڑی لگ گئی وہ دوزخ سے نہیں بچ سکے گا. یہ حضور نے فرمایا تھا, عائشہ دعا کرو وہ حساب ہی نہ لے. جس کا حساب شروع ہوا آقا فرماتے ہیں وہ نہیں بچ سکے گا جہنم سے. اس لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے یہ دعا کریں, مولا ہم سے حساب نہ لینا, حساب نہ لینا. تو میدان قیامت میں تکڑی لگی ہے جوان کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اس کے نا گناہ ہی گناہ ہے. اللہ رب العزت حکم دے گا کہ فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں اور گناہ بڑھ گئے, ایسا کرو اسے جکڑ کر نہ جہنم کی زنجیروں میں دوزخ لے جاؤ. اچھا حدیث پاک میں ہے کہ ہر مجرم کو جب دوزخ لے جا رہے ہوں گے نا, اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے سے گزار کے لے جائیں گے. تو اس جوان کو کہ جس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ تھے اور نیکیاں کم تھیں, اس کو پکڑ کر نہ لے جا رہے ہوں گے, اور اس نامہ اعمال میں ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ بھی ہوں گے. یہ بھی ساتھ روایت میں ہے. اچھا وہ جب اس کو جکڑ کر لے جا رہے ہوں گے گھسیٹ کر اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے سے گزاریں گے, تو وہ نہ پلٹ پلٹ کے نہ اللہ کی طرف دیکھے گا بار بار. مجرم پلٹ پلٹ کے دیکھے. اللہ رب العزت فرشتوں کو آواز دے گا, اسے واپس لاؤ. جب گزر جائیں گے نا اس منظر سے, اللہ واپس پلٹا, فرشتوں اسے واپس لاؤ, میں نے ایک بات پوچھنی ہے اس سے, اس مجرم سے. فرشتے واپس لے آئیں گے اسے اللہ کے عرش کے سامنے. اب اللہ سے بات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا ایھا العبد الحق لأی شیء تطلب الرد الی, او ماں باپ کے نافرمان. نام نہیں لے گا اللہ, اس کے نامہ اعمال میں اور بھی جرم تھے, کسی جرم کا ذکر نہیں کیا, مگر جو ماں باپ کی نافرمانی تھی اس جرم کو بیان کر کے ایھا العبد الحق, او ماں باپ کے نافرمان. اور پلٹ پلٹ کے میری طرف کیا دیکھتا تھا, میرے دل میں نہ ایک بات آ رہی تھی, حالانکہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے, مگر دنیا کو بتا رہا آج کیا کرنے لگا ہوں. وہ عرض کرے گا مولا میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی. اللہ فرمائے گا بیان کر کون سی بات. مولا جہاں میری تکڑی لگی تھی نا, ساتھ ہی میرے بوڑھے باپ کی تکڑی بھی لگی تھی.
اور میرے رب میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بعد میرا باپ بھی دوزخ آنے والا ہے، کیونکہ اس کے کرتوت تو مجھ سے بھی برے تھے، وہ بھی دوزخ آنے والا ہے۔ اور میں مڑ مڑ کے تیری طرف دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ سے ایک بات اگر عرض کر دوں تو معلوم نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ میں سوچ رہا تھا تیرے بارے میں، اللہ فرمائے گا بیان کر کون سی بات۔ اب وہ جوان عرض کرے گا مولا میرے دل میں بات آ رہی اور عرض یہ ہے کہ میں نے تو دوزخ جانا ہی ہے، تو کیا تو ایسا کر سکتا آج کہ میرے بوڑھے باپ کا مجھے تو جہنم میں ڈبل عذاب دے دے، میرے باپ کو تو معاف کر دے؟ میں نے تو دوزخ جانا ہی ہے، میرا عذاب دگنا کر دے، میرے باپ کی بخشش کر دے۔ تو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اللہ مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ میرے آقا کے غلاموں، وہ میدان عمل نہیں ہے، وہاں تو تکڑیاں لگنے والی، وہاں تو حساب شروع ہے۔ مگر حدیث پاک میں اللہ رب العزت فرمائے گا خذ بید ابیک اور وانطلق الی الجنہ، اور بات یہاں سے شروع کرے گا۔ اللہ فرمائے گا تو عجیب بندہ ہے، اکقتہ فی الدنیا وبررتہ فی الآخرہ، اور نوجوان تو عجیب جوان ہے، دنیا میں اس کی نافرمانی کرتا تھا اور اب اسے بخشوانا چاہتا ہے، دنیا میں باپ کی نہیں مانتا اور اب تو اس سے نیکی کرنا چاہتا ہے۔ فرض کرے گا مولا میری تو یہی طلب ہے، میرا عذاب دگنا کر دے، میرے بوڑھے باپ کی بخشش کر دے۔ اب اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا خذ بید ابیک وانطلقا الی الجنہ، اللہ فرمائے گا سن تو نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا، ایسا کر باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونوں سیدھے جنت چلے جاؤ۔ آج میدان حشر میں باپ کے ساتھ نیکی وہ بھی میں آج قبول کرتا ہوں، حالانکہ یہ عمل کا مقام نہیں ہے۔ تو ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ اگر قیامت کو بھی کوئی نیکی ہو گئی نا ان کے ساتھ، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے گا اور اس پر بھی اجر عطا کرے گا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں، انہیں نہ بھولیں، وہ فوت ہو جائیں تو پھر زندہ ہوں تو خدمت کر کے راضی کریں، فوت ہو جائیں تو قبروں پہ حاضری دے کے انہیں راضی کریں۔ تو ان کے بے شمار حقوق ہیں جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حضور کے توسل سے ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا کرے۔